ہوئی بات ہے کہ جو شخص میلاد مناتا ہے رب ذوالجلال اسے اگلے پورے سال کے لیے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ یہ شارح بخاری امام کستلانی کہہ رہے ہیں، اور یہ بات میں بطور چیلنج کر رہا ہوں، آپ بے شک اس کی پرکھ کر لیجئے کہ پوری دنیا میں بی بی سی کی نشریات سن رہا تھا تو بی بی سی نے اپنے ایک سروے پیش کیا کہ ہم نے پوری دنیا میں سروے کیا ہے کہ کتنے مسلمان ہیں، کن کن جماعتوں کن کن ناموں سے کام کر رہے ہیں، کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جن مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں، ان تمام میں سے 70% وہ لوگ وہ مسلمان ہیں جو نبی کا میلاد منانے والے ہیں، اور سب سے امن والے یہی لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن کے دائی یہی لوگ ہیں، اور قیام پاکستان سے لے کے اب تک ہر جماعت دہشت گردی اور کہیں نہ کہیں ان کی کڑی ملتی ہے، لیکن میلاد منانے والوں کی پوری تاریخ پڑھ لیں، فساد اور میلاد، میلادی اور فسادی کبھی نہیں ہوگے۔ جو میلادی ہے وہ کبھی فسادی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میلاد کی سب سے بڑی برکت ہے، جب تک میلاد ہم میں رہے گا امن رہے گا۔ تو شارح بخاری فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ امن کی خیرات ملتی ہے۔ اچھا مجھے بتائے، ساری دنیا، سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے عقیدے والے، سارے نظریات والے، جو بھی نظریے، سارے میلاد منانا شروع کر دیں، ملک میں امن آئے گا نہیں آئے گا؟ میلاد تو امن کی خیرات تقسیم کرتا ہے۔ اور شارح بخاری امام کستلانی ہی اگلا جملہ فرماتے ہیں وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، کوئی نیک خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ نبی پاک کا میلاد منائے، کیونکہ میلاد شریف یہ ہمارا مجرب عمل ہے، جو مناتا ہے اللہ اس کی خواہشیں جلد پوری فرماتا ہے۔ تو یہ شارح بخاری امام کستلانی میلاد کی برکات کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کے میلاد شریف کی برکت امام شمس الدین الجزری محدث کبیر ہیں، 660 ہجری سے وفات ہے ان کا، آج سے کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی وہابی شیعہ اس کو ایک طرف رکھیں۔ یہ تو ہم بریلویوں کا مقدر اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں میلاد کی خیرات عطا فرما دی، اگر نہ 800 سال پہلے یہ بریلوی دیوبندی کو جھگڑا تھا تو بھئی 800 سال پہلے بھی میلاد تھا۔ تو دوستو بڑے کھلے دل سے میں بول رہا ہوں، کھلے دل سے سنیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بالکل پورا ٹائم آپ کو دوں گا، اگر میری تقریر پہ آپ کو کوئی بھی اعتراض ہو بالکل کھلے دل سے آپ کھڑے ہو جائیں، مجھ پہ آپ اعتراض کریں، میں اس کے انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ جھجک کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے دوستانہ ماحول میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، دوستانہ ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، وہ کشیدگی، وہ تناؤ مسلکی، اس کو ایک طرف رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ تو سامعین عزیز، ہم لڑائی وہ کرتے ہیں جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، سیخ خواہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، تو ہمیں الحمدللہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز، فن قرات کے امام ہیں، دیکھیں نا بریلیوں میں جتنے قاری ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ فن قرات کے امام کون ہے، دیوبندیوں میں جتنے قاری ہیں ان سے پوچھ لیجئے فن قرات کے امام کون ہے، اہل حدیث میں جتنے قاری ہیں ان سے پوچھئے فن قرات کے امام کون ہے، اہل تشریح میں جتنے قاری ہیں، یہاں پاکستان میں تو نظر نہیں ہے، البتہ ایران کے اندر میں نے دیکھے ان کے بڑے بڑے کوالیفائڈ قاری، بڑے بڑے نامی گرامی فن کو جاننے والے قاری ان کے شیعوں کے موجود ہیں، میں نے خود سنے ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، جتنے بھی مسالک ہیں ان میں جتنے بھی قراء ہیں پوچھ لیجئے فن قرات کا امام کون ہے۔ قرات ایک فن ہے نا، اس کا امام کون ہے؟ امام شمس الدین الجزری، وہ فن قرات کے امام ہیں، اور 660 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی میلاد کے عنوان پہ، عرف التشریف بالمولد الشریف، میلاد کے عنوان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج لوگ پتہ نہیں کیوں سوال اٹھاتے ہیں، مطالعہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں
بھئی پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں میلاد پہ. تو امام شمس الدین الجزری اپنی کتاب عرف التصریف بالمولد الشریف میں لکھتے ہیں، اور ان کا آگے حوالہ پھر امام جلال الدین سیوطی، اتنے بڑے محدث جن کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 70 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار ہوا. انہوں نے حسن المقصد فی عمل المولد، حضور کے میلاد پہ پوری کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے حوالہ ان کا درج کیا. امام شمس الدین الجزری محدث کبیر فن قرات کے امام 660 ہجری سن وفات، آج سے 800 ساڑھے 800 سال پہلے کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنی بات کا. وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا تو خواب میں اسے دیکھا گیا، پوچھا گیا سنا کیا حال ہے تیرا؟ کہا بڑا برا حال ہے، بس صرف یہ ہے کہ سوموار کو ان 2 انگلیوں سے پانی ملتا ہے. بھئی کیوں ملتا ہے؟ کہا اس لیے ملتا ہے کہ جب میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو میں نے اپنی خادمہ صوبیہ ملازمہ کو بھیجا کہ جا کے بھاوج کی خدمت کرے. جب وہ پلٹ کے آئی اس نے کہا مبارک ہو تمہارا بھتیجا پیدا ہوئے. تو میں نے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کا اظہار کیا اور ان 2 انگلیوں سے اس کو آزاد کیا. تو رب ذوالجلال ہر سوموار کو ان 2 انگلیوں سے مجھے پانی عطا فرماتا ہے. اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے، جب یہ روایت ہم پیش کرتے ہیں طرح طرح کے لوگ تبصرے بھی کرتے ہیں، بات طویل ہو جائے گی. یہ روایت کہاں ہے؟ ہم پہ تبصرہ کرنے کی بجائے یہ بعض کہتے ہیں یہ بات تو خواب کی ہے جی، بعض کہتے ہیں حضرت ابن عباس کی عمر تھوڑی تھی، بعض کہتے ہیں وہ کافر تھا، کافر کو کیا فائدہ. بہت سارے تبصرے ہوتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت کس نے لکھی؟ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس روایت کو درج کیا. تو بھائی امام بخاری سے یا تو آپ بڑے عالم ہیں یا امام بخاری سے زیادہ آپ کو دین سمجھ آ گیا ہے. اگر آپ امام بخاری شریف کی رٹ تو سبھی لگاتے ہیں، لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ روایت خود امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر درج کی. اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے رہے اور بدعتی باتیں بخاری شریف میں لکھتے رہے ہیں. یہ تو امت کا بھی وقت ضائع، اپنا بھی وقت ضائع، امت کو ایک دوسرے راستے پہ لگا دی ہے. بے فائدہ چیزیں، ابس چیزیں پھر بخاری شریف میں لکھ دی ہیں. پھر تو یہ کئی سوالات جنم لیں گے. اور بھائی میرے وہ محدثین علم کے حوالے سے بھی، تقوی کے حوالے سے بھی، انصاف اور عدل کے حوالے سے بھی کہیں آج کے علماء سے بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دوستو یہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر روایت لکھی ہے. جس کو جو اعتراض کرنا ہے وہ امام بخاری پہ اعتراض کرے. اچھا چلو امام بخاری نے لکھ دی ہے، آپ کے لیے انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو بعد والے آنے والے محدثین، یار میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنے بڑے محدثین گزرے ہیں، بخاری شریف پہ کئی شرح لکھی گئی، کسی ایک شارح نے بھی یہ بات کی ہے جو آج کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین موجودہ دور کے میلاد کے منکروں نے نہیں سمجھا. ان لوگوں نے اب یہ جس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو محدث اپنے وقت کے امام شمس الدین الجزری، انہوں نے بھی اس حدیث پہ تبصرہ کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امام بخاری نے یہ حدیث کیوں درج کی ہے یا اس حدیث کا مفہوم ایسا نہیں ایسا ہے. انہوں نے مفہوم کیا لیا ہے؟ کیا اس مفہوم پہ ہم سب کو اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہ تو وہ بریلوی تھے، نہ وہ دیوبندی تھے، نہ وہ اہل حدیث تھے. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ وہ بڑے سیدھے سادے اور سچے مسلمان تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ تو ہمارا مقدر بریلویوں کا اچھا ہے، اللہ نے میلاد کی خیرات ہمیں دے دی ہے، وگرنہ 800 سال پہلے کون تھا؟ بھائی بریلوی کوئی مسلک تو نہیں ہے، یہ تو بریلی ایک شہر ہے جہاں عاشقوں کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیرہ ہے. اس نسبت سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، مقصد کو بریلوی مسلک تھوڑا ہی، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں. تو سامعین جی یہ دشا اعلی حضرت پیدا ہی نہیں ہوتے، میں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں جی. تو بھائی میرے امام شمس الدین الجزری آج سے 800 سال پہلے کیا فرماتے ہیں؟
وہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا ابو لہب. ذرا تبصرہ دیکھیے، وہ ابو لہب کافر تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت، حضور کے میلاد کا صدقہ، حضور کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر سوموار کو پانی عطا فرماتا ہے. آگے امام شمس الدین الجزری کا تبصرہ، سیالوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ. وہ فرماتے ہیں وہ کافر تھا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ اسے بھی صلہ اور اجر دے رہا ہے. تو فرمایا اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو توحید کا ماننے والا ہو، مسلمان بھی ہو اور نبی کے ولادت کی خوشی بھی کرے. وَيَبْذُلُ. اب امام شمس الدین الجزری کے لفظ سنیے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. وہ فرماتے ہیں وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ. امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے میلاد پہ خرچ کرتا ہے، امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں لعمری، فرمایا مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضل جنات النعیم، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے. اور وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا جنات النعیم، ایک جنت نہیں کئی جنتیں اللہ تعالیٰ. بھئی اگر میلاد بدعت ہوتا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز ہوتی، قرآن و سنت کے معارض و مخالف کوئی عقیدہ یا نظریہ ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی، تو کیا اتنا عظیم وقت کا محدث وہ اس طرح کا تبصرہ کرتا کہ اللہ جزا دیتا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں دیتا ہے جو حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہے. پھر دیوبند کا عظیم مفتی رشید احمد الدہلوی احسن الفتاوی کے اندر، اور دیوبندیوں کا عظیم فقیہ عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی کے اندر یہی روایت لکھ کے جو میں نے ابھی پیش کی ہے، منو ان وہی تبصرہ وہ بھی کر رہے ہیں دونوں حضرات جو دیوبند کے اتنے بڑے مفتی ہیں دونوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب اگر کافر تھا، اسے میلاد کا صدقہ اگر پانی مل رہا ہے تو جو مسلمان نبی کے میلاد کی خوشی کرے اسے نبی پاک اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کیوں نہیں پلائیں گے؟ پھر شاہ ولی اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں نا، شاہ ولی اللہ سے کسی کو انکار نہیں ہے. جتنے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں سنی، ان سے پوچھ لیجیے شاہ ولی اللہ، بالکل ہم احترام سے نام لیتے ہیں، ہمارا سارا ادب سے جھک جاتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے. شاہ ولی اللہ بہت عظیم ہستی ہیں، وقت کے عظیم محدث ہیں، دیوبندی ہم سے زیادہ مانتے ہیں کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حکایات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ کے فضائل کا پورا باب قائم کیا. بھائی اہل حدیث بھی ہم سے زیادہ مانتے ہیں کیونکہ فتاوی برائے خواتین ابن باز کا میرے پاس موجود ہے، اس کا مقدمہ خالد شیخ نے لکھا. وہ اپنے مقدمے میں لکھتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے. تو میں اس ہستی کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں جن کو تمام مکاتب فکر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر فساد ختم کرنا ہے اور شاہ ولی اللہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی جناب والا تحقیم کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کو حکم تسلیم کر لیتے ہیں، جھگڑا فساد ختم کر دیتے ہیں. بھئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام تو سب میرے نوجوان ساتھیوں نے سنا ہوا ہے نا، تو بھئی شاہ ولی اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، ان کو سبھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، وقت کے عظیم محدث تھے. 1174 ہجری ان کا سن وفات ہے، آج سے 350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو شاہ ولی اللہ جیسی ہستی، وہ اپنی کتاب فیوض الحرمین اس کا صفحہ 80 کھول کے دیکھ لیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کو دکھانے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. تو بھائی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ پاک، بھائی نوجوان توجہ کرنا، شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، تو وہاں عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی. والناس یصلون علی النبی، حضور کے غلام حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. اگلے لفظ صرف درود و سلام نہیں تھا،
یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ و مشاہدۃ قبل بعثتہ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مکان پہ گیا، عظیم الشان میلاد کی محفل تھی، حضور کے غلام درود السلام پڑھ رہے تھے اور میلاد شریف کے واقعات اس محفل میں بیان ہو رہے تھے. یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگلا جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں، کمال کا جملہ ہے. شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں، میلاد شریف کی برکت کو ڈسکس کرتے ہیں. فرماتے ہیں فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں اس میلاد کی محفل میں بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، یک یک آنے واحد میں نور کی برسات شروع ہو گئی. معلوم ہوا جہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں نور کی بارش ہوتی ہے، مین پانی کی بارش نہیں، انوار کی بارش. اور شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں، توجہ کرنا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ ان فرشتوں کا نور ہے جن کو اللہ نے خود میلاد کی محفل میں بھیجا. اور اگلا جملہ شاہ ولی اللہ کو سنیے، فرماتے ہیں رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمہ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میلاد کی محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، فرشتوں کے انوار کے ساتھ ساتھ رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا. کیا شاہ ولی اللہ نہیں جانتے کہ بدعت اور سنت کیا ہے؟ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو شاہ ولی اللہ ان کو کہہ دیتے کہ تم جو میلاد کی محفل کر رہے ہو یہ صحابہ نے بھی نہیں کی تھی، نبی پاک نے بھی نہیں کی تھی، تم ایک بدعت جناب والا کر رہے ہو، بدعت کا کام ہے یہ بدعتی کرتے ہیں اس لیے اس کو ختم کر دو، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. نہیں، شاہ ولی اللہ خود اس میلاد کی محفل میں بیٹھے اور پھر جب اس کی برکات و ثمرات کو بیان کیا کہ انوار کی بارش، فرشتوں کا جناب والا وہاں تشریف لانا، پھر اللہ کی رحمت کا نزول، تو کیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میلاد شریف کی جہاں محفل ہوتی ہے وہاں انوار کی برسات بھی ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے؟ تو بھائی میلاد شریف اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہاں فرشتوں کا کیا کام، وہاں اللہ کی رحمت کا کیا کام، وہاں انوار کی برسات کا کیا کام؟ یا تو کہہ دو کہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا. کوئی یہ جرات کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو بھئی اگر شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان حوالہ جات یا تو آپ کی نظر سے گزرے نہیں ہیں، اگر نہیں گزرے تو آج پیش کر رہا ہوں، آپ تسلی کر لیجئے، کتابیں نہیں ہیں میرے ساتھ رابطہ کیجئے، جہاں مجھے بلانا چاہے میں جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. صرف اتنا مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تعصب کی عینک اتار کے حقائق کو دیکھیں. شاہ ولی اللہ جیسی ہستی، دیکھیں میں جوش کے اندر بھی یہ چیزیں بیان کر سکتا ہوں، للکار کے بھی پیش کر سکتا ہوں، دوسرے کو جھنجھوڑ کے بھی پیش کر. خطیبانہ ایک انداز ہوتا ہے، آپ کو جناب والا گرم کرنے کے لیے 100 جناب والا ہمارے پاس ہاتھ ہوتے ہیں خطیبوں کے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں بیٹھے. کیا شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا ہے؟ کوئی یہ جرات کرے گا؟ اگر شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا ہے تو میری یہ گزارش ہوگی کہ شاہ ولی اللہ نے اگر سچ لکھا ہے تو پھر مان لو، یا تو کہو کہ آپ نے شاہ ولی اللہ سے دین زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیے. اگر یہ جانتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ شاہ ولی اللہ ہم سے زیادہ دین جانتے تھے اور دین کی حقیقی ڈیفینیشن جانتے تھے، اور جس طرح انہوں نے جناب والا قرآن و سنت کو سمجھا ہے ہم اس طرح نہیں سمجھ پاتے، تو سامنے زید شام شاہ ولی اللہ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ وہاں میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، میں خود اس میلاد کی محفل میں بیٹھا، برکات انوار کی برسات ہوئی، اللہ کی رحمت کا نور برسا، فرشتوں کا نزول ہوا. ایک اور سوال بھی ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ سبحان اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو شاہ ولی اللہ کے ایک اور حوالہ پیش کر دوں. بھئی شاہ ولی اللہ جیسی ہستی، ان کی کتاب الدر السمین، بھئی قرآن کو آگے رکھ کے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھی ہے، پڑھ دینا روز گھنٹہ جناب ریڈیو پہ آ کے نشر کر دینا بہت آسان ہے. یہ تو کتاب مودودی صاحب کی تفسیر سامنے رکھ دیں، پڑھتے جائیں آپ، بہت آسان بات ہے. او بھائی میرے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی کتابوں کو کھنگالیں. تو سامنے زید شام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الدر السمین، اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی
ہر سال بڑے عالیشان طریقے سے حضور کا میلاد مناتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی بڑا اہتمام کی گنجائش نہیں تھی، معاشی حالات تنگ تھے، کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکے، تو گھر میں چنوں کی پلیٹ موجود تھی. کتنے چنے؟ پلیٹ پر. ان چنوں پہ فاتحہ شریف پڑھی اور میلاد کی نیت سے تقسیم کر دیے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی بڑے پریشان پشیمان، رات کو سوئے، طبیعت بڑی بوجھل کہ آج میلاد پہ کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکا. جب رات کو سوئے، خام میں دیدار رسول سے مشرف ہوئے تو میرے کریم نبی کے سامنے وہی چنوں کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے. حضور چنے تناول فرما کے خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے. اب شاہ ولی اللہ پہ اعتراض کریں جناب خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو بھائی پشت بپشت یہ وہ ہستی ہیں جو میلاد مناتے آ رہے ہیں. اب شاہ ولی اللہ جیسی ہستی، سبحان اللہ. اب لوگ دوسرا یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی میلاد کب سے ہے؟ صحابہ نے تو نہیں منایا، فلاں نے تو نہیں منایا، فلاں. میلاد کب سے؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے مصطفیٰ کریم جب سے. کبھی ان سے پوچھ لو کہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی نہیں آتا. ایک وہ جاہل قسم کا، وہ اس کو بڑا شوق ہوتا ہے، انگلش اس کی بہت اچھی ہے، ڈاکٹر ذاکر نالائق، وہ کہتا ہے میلاد عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. میں پریشان ہوتا ہوں یار ان لوگوں کی گفتگو سن کے، پریشانی ہوتی ہے. کہتا ہے میلاد عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. بھئی تو اتنا جاہل آدمی ہے، تجھے عربی آتی ہو تو میں پوچھوں نا. تیری انگلش اچھی ہے، ادیان سابقہ کی کتب انگلش میں موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ انگلش میں موجود ہے، تو رٹا لگا کے تقاوت پیش کر لیتے. یہی تیرا جناب مبلغ علم ہے. میلاد لفظ ہی عربی کا ہے، میلاد لفظ عربی کا ہے. تو سامنے سے یہ دشان کئی لوگ کہہ دیتے ہیں میلاد النبی کا ثبوت نہیں. حضرات علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات دلیری سے کرنا چاہتا ہوں. جو بندہ اس بات پہ اڑ جائے کہ میلاد النبی کا ثبوت نہیں، بات یاد رکھیں یہ جملہ، یہ کلمہ کفر ہے. یہ جملہ بولنے والا اس بندے کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی فارغ ہو جاتا ہے. کیونکہ اتنی جی حالت یار ایک بندے کو پتہ نہیں میلاد کا معنی کیا ہے. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا. میلاد کا معنی کیا ہے؟ بھائی بولیے میلاد کا معنی کیا ہے؟ بھائی میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی تو ہوگا نا. تو آپ لغات کھنگال لیجئے، جتنی لغت کی کتابیں پڑھ لیجئے. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا. تو میلاد النبی کا ثبوت نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی ولادت کا انکار کر رہے ہیں. کم از کم اتنی دلیری نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ جناب اتنی چھلانگ لگائے کہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض، میں نے کہا میلاد جب سے حضور پیدا ہوئے وہی حضور کا میلاد. باقی میلاد کا انعقاد ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. شارح بخاری امام قسطلانی کا پہلے حوالہ دیا، اسی کتاب میں شارح بخاری امام قسطلانی کے لفظ سنیے. وہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدہ. شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں یعملون الولائم. شارح بخاری امام قسطلانی کہہ رہے ہیں یعملون الولائم. ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے. یہی وجہ جو شادی کے موقع پہ کھانا پکتا ہے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ. تو شارح بخاری امام قسطلانی کہتے ہیں یعملون الولائم. اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں اور میلاد کے موقع پہ کھانوں کا، لنگر کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں. اور شارح بخاری کا جملہ، یہ سیالوی کا جملہ نہیں، شارح بخاری کا جملہ ہے. فرماتے ہیں یظہرون السرور. فرمایا مسلمان میلاد منا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور تقریباً آج سے 850 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں. محدث ابن جوزی انہوں نے آج سے 800 سال پہلے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا بیان المیلاد النبوی.
یار کتابوں کے نام میلاد کے نام پہ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نالائق کہتا ہے میلاد عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. اتنا جاہل ہے تو بھئی آج سے 800 سال پہلے وقت کا اتنا بڑا محدث ابن جوزی اس نے کتاب لکھی اور نام کیا رکھا؟ بیان المیلاد النبوی. نام ہی میلاد ہے. اللہ اکبر. آج سے 850 سال پہلے کی بات کرو. وہ بھی یہی جملہ لکھ فرمایا لا زالا. اب ذرا توجہ کرنا، جو لوگ کہتے ہیں مکے مدینے میں میلاد نہیں ہوتا، تو میں یہ بات بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، آپ کسی فورم پہ بھی آ جائیں مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں. 70 سال سے مکے اور مدینے پہ میلاد پہ پابندی لگی ہے. 70 سال سے پہلے اگر مکے اور مدینے میں میلاد ثابت نہ کر سکا، میں ساری زندگی خطاب کرنا چھوڑ دوں گا. آج سے 800 سال پہلے کی بات سن لیجئے. محدث ابن جوزی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب بیان المیلاد النبوی میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا زالا اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین. لا زال کا معنی کیا ہے؟ اب کتاب اردو کی سامنے رکھ دو، رٹا لگاتے رہو، سمجھ کب آئے گی؟ لا زال کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے. فرمایا لا زال اہل الحرمین الشریفین. فرمایا مکہ اہل الحرمین الشریفین. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ فرمایا مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی، شام والے بھی، یمن والے بھی، مصر والے بھی، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں. یہ تو 70 سال پہ مکے پابندی لگی ہے. اب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم سے حوالہ جات مانگیں، یا ادھر آ جائیں یا ہمیں بھی ساتھ لے لیں. تو بھائی آج سے 800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں مکہ والے، مدینہ والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آئے. اور اگلا جملہ سبحان اللہ سن کے آپ خوش ہو جائیں گے، تھکاوٹ اتر جائے گی. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اہل عرب کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، جو ہی وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور اگلا جملہ فرمایا یہتمون، میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. اہتمام بلیغا علی السماع والقراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے وسیع پیمانے پہ میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد سننے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے. وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ، یہ جملہ سننے والا ہے، محدث ابن جوزی کی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. میں میلاد منا کے اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اتنے حوالہ جات سن کے بھی اگر کوئی کہے میلاد کا ثبوت نہیں ہے تو پھر مجھے بہت افسوس رہے گا کہ اس شخص نے انصاف سے کام نہیں لیا. اگر انصاف کرو گے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو کہو یہ جنہوں نے لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے. اتنے بڑے محدثین پوری کتابیں لکھ دی ہیں. محدث ابن جوزی نے پوری کتاب لکھ دی آج سے 800 سال پہلے، بیان المیلاد النبوی. آج لوگ مکے مدینے کی بات کرتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں بھی یہ 70 سال پہلے مکے اور مدینے پہ پابندی لگی ہے، وگرنہ ہمیشہ سے مکے اور مدینے میں حضور کا میلاد تھا. مجھے بتائیے حضرت علی قاری محدث کبیر مفتی الانام 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی انہوں نے جی. جس طرح آپ کہتے ہیں امام مکہ، امام کعبہ کہتے ہیں نا امام، جبکہ یہ لفظ سرے سے ہے ہی نہیں. مجھے پورے قرآن میں پوری حدیث میں کہیں دکھا دو بھئی لفظ امام کعبہ کہیں آیا ہو. یہ لفظ ہی غلط ہے، سرے سے غلط ہے. اور کعبے کا امام کوئی نہیں ہوتا بھائی، امام مسجد کا ہوتا ہے. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو. مسجد حرام کے امام کو، یہ بات ہماری کھوپڑی میں آتی ہے، امام کعبہ کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے سادہ لوگوں کو اس ٹریک سے اتارنے کے لیے بڑے عجیب ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں. چلو تم امام کعبہ کیا لیتے ہو؟ تو بھائی جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، حضرت علی قاری محدث کبیر مفتی الانام، جنہوں نے پہلے حرم شریف میں امامتیں کروائی ہیں اور 11 سال حرمین شریفین کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے، کیا وہ جھوٹے ہیں یا آج کے جھوٹے ہیں؟ وہ جھوٹے تھے.
ان پہ فتویٰ لگا دو. اگر آج کے ثبوت دیتے ہو تم، آج والوں کے ثبوت دیتے ہو، ہم پہلے والوں کے ثبوت دیتے ہیں. بھائی وہ انہوں نے پوری کتاب لکھی میلاد کے عنوان پہ، المولد الربیع فی مولد النبی، پوری کتاب انہوں نے لکھی. امام جلال الدین سیوطی نے میلاد پہ پوری کتاب لکھی، حسن المقصد فی عمل المولد. امام شمس الدین الجزری نے پوری کتاب لکھی، عرف التصریف بالمولد الشریف. تو یہ اتنے اتنے عظیم محدثین، وہ خود. اچھا جو مکہ مدینے کی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤ شاہ ولی اللہ کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا؟ یا تو کہہ دو کہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ بولا ہے. اگر کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں کر سکتا، جو کچھ انصاف رکھتا ہے نا، منصف مزاج ہے، جس کے قلوب و اذہان میں وہ عدل نام کی چیز ہے، وہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ نے جو لکھا ہے اس کو سچ مانتے ہو، تو شاہ ولی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، وہاں عظیم الشان میلاد کی محفل تھی. یا تو کہہ دو کہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا. اگر نہیں جرت کر سکتے تو مان لو کہ سچ لکھا. اگر سچ لکھا تو میرا ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اس مکان پہ گیا جس میں حضور پیدا ہوئے، وہاں میلاد کی محفل تھی. کیا آج وہ مکان اپنی اصلی حالت میں موجود ہے؟ نہیں. 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بن گئی. اور جو وہاں سے لٹریچر چھپ کے آ رہا ہے، 2011 میں UAE میں گیا تھا، ابو ظبی سے خطاب کر کے میں شارجہ کی طرف واپس آ رہا تھا، تو رستے میں مجھے ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ میں نے لٹریچر دیکھا، شافات پرنٹنگ پریس، وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے چھپا ہوا. وہ میلاد پر سوائے شرک کے فتوے کے نیچے فتوہ ہی کوئی نہیں ان کا. آج وہاں سے یہ لٹریچر چھپ کے آ رہا ہے. تو بھائی میرے، شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں میں اس مکان پہ گئے جس میں حضور پیدا ہوئے، وہاں میلاد کی محفل تھی. تم کہتے ہو بدعت ہے. تو آج کیا وہ مکان اصلی حالت میں موجود ہے جس میں شاہ ولی اللہ گئے تھے اور میلاد کی محفل میں شرکت کی تھی؟ آج وہ مکان نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میلاد کو بدعت جو کہتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ کیا 1300 سال تک اس مکان کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں میلاد کی محفلیں کرنا وہ بدعت تھا، یا 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں میلاد پہ پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ بدعت کون سی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد منانا بدعت نہیں، میلاد سے روکنا بدعت ہے. بات سمجھ آئی؟ پھر یہ اعتراض کرنا جی حضور نے نہیں منایا. بالکل نبی پاک نے بھی منایا، بالکل نبی پاک نے میلاد منایا اپنا. کیا مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ کے اپنی میلاد کی خوشی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ میں نے پیش کیا، وہ الحاوی للفتاوی میں کیا لکھتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی جیسے محدث، وہ فرماتے ہیں نبی پاک نے 2 بکرے ذبح کر کے اپنے میلاد کی خوشی کی ہے. اور ساتھ امام جلال الدین سیوطی نے اس پہ زور دیا کہ بعض علماء کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضور نے اپنے عقیقہ کی فرمایا عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب حضور کے 7ویں روز کر چکے. یہ جو حضور نے 2 بکرے ذبح کیے ہیں اپنے میلاد کی خوشی میں کیے، اور برسر ممبر تو حضور نے اپنا میلاد کئی دفعہ بیان کیا، حضور نے اپنی آمد کئی دفعہ بیان کی. بلکہ یار حدیثوں کو ایک طرف رکھیے، قرآن پڑھ لیجئے، نہ 49 نہ 50 نہ 48، پورے 49 مقامات قرآن کے میں آپ کی خدمت میں بطور چیلنج پیش کر سکتا ہوں، نہ 50 نہ 48، پورے 49 مقامات جہاں خود رب نے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا. اپنے ایمان سے بتاؤ کوئی آمد رسول یا میلاد رسول یا ولادت رسول کی محفل سجائے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں؟ یہ تو اندھیرے میں پتھر پھینکنے والی بات ہے. اتنے حوالہ جات پیش کیے. کیا ان حضرات، اچھا اگر میلاد بدعت ہے تو اپنے ایمان سے بتاؤ کیا امام شمس الدین الجزری استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ان کو کوئی جہنمی کہنے کی جرات کرے گا؟ بھائی شاہ ولی اللہ خود میلاد کی محفلوں میں جاتے تھے اور خود میلاد شریف کی برکتیں انہوں نے فیوض الحرمین کے اندر لکھی ہیں، برکات سمراٹ الدر السمین کے اندر انہوں نے میلاد کی برکات کو لکھا ہے. تو کیا کوئی جرات کرے گا شاہ ولی اللہ کو بدعتی اور جہنمی کہنے کی؟ بولیے. کیا امام جلال الدین سیوطی جیسے محدث جو جاگتے ہو حضور کے دیدار کرتے ہیں،
کسی کوئی جرت کرے گا ان کو جہنمی یا بدتی کہنے کی؟ جی امام محدث ابن جوزی کو جرت کرے گا؟ کوئی شارح بخاری امام کسترانی کے متعلق جرت کرے گا؟ کوئی حضرت علی قاری کے متعلق جرت کرے گا؟ بھئی ادھر تمہیں جرت نہیں ہوتی تو ہم پہ جناب چڑھ دوڑتے ہو، جرت کرو ان پہ فتویٰ لگاؤ بدتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا۔ اگر وہ جہنمی نہیں ہے، میلاد مناتے ہیں، میلاد کی برکات و ثمرات کو سمیٹتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ میلاد منانے والے حضور کے غلام بھی بدتی نہیں ہیں، جہنمی نہیں ہیں، بلکہ میلاد کا صدقہ انشاءاللہ سب کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ پھر بہت آسان طریقہ ہے نوجوانوں کو اپنے ٹریک سے اتارنے کے لیے، میسج چلا دیا۔ ان کا مبلغ علم صرف اتنا ہے، بس علم یہاں آ کے ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ میسج کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک مرتبہ میلاد نہیں کیا، حضرت عمر نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک مرتبہ میلاد نہیں۔ موضوع میرا کچھ اور تھا، یہ خوش گفتگو اب میرے عمر بھائی کو آپ دعائیں دیں، انہوں نے مجھے اس پہ جگڑ دی ہے۔ تو سامعین زیت شام یہ کہنا بہت آسان ہے، جی سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پورے دور خلافت میں میلاد نہیں منایا، حضرت عمر نے اپنے پورے دور خلافت میں میلاد نہیں منایا، حضرت عثمان غنی نے اپنے پورے دور خلافت میں میلاد نہیں منایا، حضرت جناب والا حضرت مولا علی نے اپنے پورے دور خلافت میں میلاد نہیں منایا۔ جب صحابہ نے بھی نہیں منایا، حضور نے بھی نہیں منایا، تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو گمراہی والا کام کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سنی وہ کام کر رہے ہیں جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، اس لیے جناب والا یہ بدعتی ہیں، اس لیے جہنمی ہے۔ یہ میسج چلا دیا اور بڑی آسانی سے تقریر یہ کر کے جان چھڑا دیے۔ کیا اس کا ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہمیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ میسج چلانا بہت آسان ہے کہ جی صحابہ نے کیا، حضور نے کیا، جو کرے وہ بدعت ہے۔ اچھا یہ فتویٰ صرف ہمارے لیے ہے کہ جو کام حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ جو کرے گا وہ بدعتی ہے، یا صرف ہم وہ کام کریں گے بدعتی ہے، یا جو بھی کرے گا بدعتی ہے؟ بھائی جو کام نبی پاک نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ جو بھی کرے وہ بدعتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا صرف ہم بریلوی کریں تو بدعتی ہوں گے؟ جو کرے گا نا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، کسی مسلک والا ہو، جو کوئی ایسا کام کرے جو حضور نے بھی نہ کیا ہو، صحابہ نے بھی نہ کیا ہو، وہ بدعت ہے، اور ایسا کرنے والا جہنمی ہے۔ انصاف تو یہ ہے یا نہیں؟ تو جو عرب کے حوالے دیتے ہیں، اب میں بات کرنے لگا ہوں، بات بڑی تلخ ہے، ہضم کرنا پڑے گی۔ مجھے بتاؤ بھئی محرم شریف میں اور جناب والا ذوالحج کے مہینے میں 2 دفعہ کئی من عرق کے گلاب سے کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لائیو دکھاتے ہیں چینلز والے، میں نے خود دیکھا ہے، محرم میں اور ذوالحج کے مہینے 2 دفعہ، سال میں 2 دفعہ کئی من عرق گلاب سے کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کے جناب عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا میرے کریم نبی نے ساری زندگی ایسا کام کیا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی کئی من عرق گلاب سے کعبۃ اللہ کو غسل دیا؟ حضرت عمر نے ایسا کام کیا؟ حضرت عثمان غنی نے ایسا کام کیا؟ حضرت علی نے ایسا کام کیا ہے؟ تو بھائی انصاف تو یہ ہے کہ برابر فتویٰ ہونا چاہیے۔ اب جو کام حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ عرب کے لوگ جن کی یہ کمائی کھا رہے ہیں اور ادھر سے ریال آ رہے ہیں اور ادھر ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے انصاف کرو، پھر فتویٰ برابر لگاؤ۔ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، تو کیا وہ بھی جہنمی اور بدعتی ہیں؟ یہ فتویٰ ان کے ذمے، لگاؤ فتویٰ، وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔